السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کل جو میچ میں ہمارے ساتھ ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, اس کھلواڑ پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بار نہیں ہوا لیکن یار ایک پتہ کیا ہم ہمیشہ امید لگا لیتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں جتنے ہم نے کپس جیتے ہیں ان کے اندر شروع میں ہم میچ ہارے ہیں اور اینڈ پہ جیت گئے ہیں, تو وہ اس بات کی تھوڑی آس ہے تھی. کل اگر اف اینڈ بٹس ٹھیک ہے میں نہیں, چلیں بات کرتے ہیں نا, وہ تو چلیں کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, وہ بندہ دل کو تو تسلی دے سکتا ہے. اگر ہمارا مڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر یعنی کہ صحیح طرح تھوڑا ٹاپ آرڈر نے بہت اچھا پرفارم کیا, یعنی کہ وہ جو بعد میں آنے والے انہوں نے تو بیڑا غرق ہی کر دیا. پتہ نہیں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ گیم سینس ہی بھول گئے, حالانکہ جب آپ کا اتنا اچھا اسکور جا رہا ہو اس ٹائم یہ پتہ نہیں ایسے لگ رہا تھا یہ ٹیپ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں, گلی کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ ہر بال کو مارنے کی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ ان کی طرف سے بھی ہوا ہے جب انہوں نے اسٹارٹنگ میں 4 اپنی وکٹیں گرائی ہیں, لیکن ان کے اس کے بعد وہ سنبھل گئے ہیں. میں بتاتا ہوں, وہ انہوں نے بات یہ ہے کہ ہمارے شروع کے اوورس کی بالنگ بہت اچھی تھی. آپ اگر یہی بالرز کو آپ پچھلے انڈیا کے میچز کے ساتھ کمپیئر کریں, آپ کو پراپر بالنگ کے ڈفرینس میں پتہ چل رہا تھا کہ کتنی اچھی بالنگ کر رہے ہیں, پراپر لائن لینتھ میں ٹھیک ہے, پراپر زون کے اندر ٹھیک ہے, اور پھر اس کا رزلٹ بھی آ رہا تھا. آبویسلی وہ فائنل میچ تھا, پریشر میچ تھا, تو وہ بھی. لیکن کل اگر دیکھا جائے نا اوور آل میری اوپینین میں بالرز نے اچھا پرفارم کیا ایز کمپیئر ٹو یعنی کہ بیٹنگ لائن. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اگر ہمارے دیکھیں اگر بالرز شروع میں وکٹس نہ لیتے تو ہمیں وہ آتا ہی نہ کہ ایک دفعہ چانس کے شاید بن رہا ہے شاید, کیونکہ شروع میں نے اچھی بالنگ کی تو پھر ہی وہ چانس نظر آ رہا تھا, اور یہی ٹوٹل اگر 170 پلس ہوتا جو کہ آسانی سے ہو سکتا تھا. کمی نظر آئی وہ کل کے میچ میں, سکور میں کمی نظر آئی, 15-20 رنز بھی اوپر ہوتے. بات یہ کہ اگر تو سکور میں کمی نظر آتی کہ شروع سے بیٹنگ جو ہے نا آپ کی سٹارٹ برا ہوا ہے, جب آپ نے اتنا اچھا سٹارٹ لیا ہو. میں تو اوور آل سکور کی بات کر رہا ہوں. اوور آل سکور بالکل ایسی ہے. وہ جب سٹارٹ ہم نے 10 اوور کراس کیے ہیں, ہمارا رن ریٹ آلموسٹ 9 کے قریب تھے, 9 سے اوپر تھا, 9 کے قریب تھا. تو اس ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ اسی پیس سے کھیلتے رہیں, وکٹ لوز نہ کریں, تو ہم 200 ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد 120 کے بعد 1 وکٹ 2 3 مطلب کہ پتہ ہی نہیں لگ گئی. 150 سے پہلے آؤ میاں جی 150 کے بعد جو ہے پتہ نہیں ایسے تحفے کے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے نا وکٹیں دے رہے تھے, یہ تمہاری وکٹیں کم ہے, یہ تم بھی لے لو. حالانکہ ایک دیکھیں اگر دیکھا جائے نا تو بالرز نے اپنی پوری کوشش کی, بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے, انہوں نے میچ پھنسایا. پھر بھی حالانکہ اسکور بورڈ پہ ہمارا اسکور کم تھا. ہاں آپ دیکھیں نا ان کی, یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کھیل کس سے خلاف رہے ہیں. ٹاپ کوالٹی بیٹسمین ان کے پاس بیٹسمین ہیں, اور ان کی آپ دیکھیں بیٹنگ جاتی کہاں تک ہے. ان کا ایک سے ایک پلیئر جو سا اگر آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں ڈومیسٹک کے اندر, IPL کے اندر, تو مطلب کہ ان کا مڈل آرڈر بالکل ایسے جم کے کھیلا اور اتنا پیاری انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. شاٹس تلک شرما نے کیا بیٹنگ, چوائس آف شاٹس جو تھے, جو لوز ہلکی سی بھی لوز بال ملتی تھی. حارث رؤف کا وہ جو اینڈ پہ ایک اوور تھا نا, وہ جس میں ذرا تھوڑا سکور زیادہ 17 کے قریب میں 16 کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کا. ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جب ہوا ہے نا, تو وہ اس سے اندازہ ہو گیا تھا. کیونکہ بیسیکلی اینڈ کے اوورز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رن ریٹ 9-10 پریشر والی گیم تھی نا, دیکھیں انہوں نے پریشر لوز کر لیا اس پوائنٹ پر, اور انہوں نے پریشر لے لیا. تو جب انہوں نے پریشر لوز کیا, اگر دیکھا جائے تو صرف وہ جو ایک اوور تھا نا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد بھی اوورز اچھے ہوئے ہیں, بلکہ حارث رؤف نے خود اپنا اوور جو کروایا ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر تھا. ٹھیک ہے, وہ جو اینڈ والا مجھے ایسے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ کیونکہ وہ گرمی کا موسم, ہیومیڈیٹی وغیرہ, تو وہ بار بار ہاتھ پہ پھونک بھی مار رہا تھا. تو میرے خیال میں وہ بال اس کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی تھی, اس سے وہ گرپ اور لائن لینتھ وہ لوز کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ کیپٹن کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی وہ اپنی بالنگ نہیں صحیح کر پا رہا. حالانکہ کافی لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس سے پیچھے جو اوور اسپنرز نے کیے, سائم ایوب نے کیا یا اس نے کیا, بڑا اچھا اوور کیا, تو آپ اسی کو کنٹینیو رکھ سکتے تھے کہ آپ حارث رؤف کو بھی چانس نہ دیتے, کیونکہ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر اس میں وہ حارث رؤف کی یا کوئی اور کیا نام ہے آتا اور وہ تھوڑا سکور کو روک دیتا, تو شاید ٹرننگ پوائنٹ مطلب کہ وہ اتنا اینڈ تک نہ جاتے. چلیں مقابلہ تو دن ناتواں نے خوب کیا, لیکن یہ ہے کہ
جو بیٹنگ لائن کی کمزوری ہے وہ کل کھل کے سامنے آئی, وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا پہلے نظر آ رہا تھا کہ مڈل آرڈر کے اندر جب آپ کو پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا ٹورنامنٹ کے اندر کوئی اتنا نہیں اچھا کوئی پلیئر چل رہا, تو آپ نے حسن نواز کو بٹھایا جس کی جو مڈل آرڈر کی پرفارمنسز بڑی اچھی ہیں, آپ اس کو واپس لے کر آ سکتے تھے. اس کے علاوہ حارث وغیرہ کی, اور یہ حارث بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا, آپ پوزیشنز آگے پیچھے کر سکتے تھے, لیکن پھر بھی بیسیکلی منظور نظر ہیں, آپ کو بھی پتہ سیاست چل رہی ہے, اوپر سے نقوی صاحب جو ہیں وہ دو عہدے سنبھال کے بیٹھے ہوئے, بلکہ زیادہ ہی عہدے میرے خیال میں ان کے پاس ہے. تو وہ آپ یہ چیزیں جو ہے یہ چلیں کسی کو نوازا بھی جائے تو اتنا نہ نوازے کہ وہ یعنی کہ نہیں, اگر آپ نے نوازنا بھی ہے تو جو آپ تھوڑا کانفیڈنٹ بندے کو نوازے تاکہ پتہ بھی چلے. ہاں جی. باقی یہ کہ اس ٹیم نے ایک سینئر پلیئر یا کوئی ایک ایسا اینکر بیٹسمین جس کو ہم ہمیشہ سے باتیں کرتے تھے اس کا بڑا محسوس کیا, بابر یا رضوان میں سے, جو کہ آپ کو نظر آ گیا نا کل کہ جیسے وکٹ وہ دے ہی جا رہے تھے اسی پوائنٹ کے لیے بابر اور رضوان کی اچھی بیٹنگ ہمیں محسوس کرتے تھے کہ وہ اینکر کرتے تھے ایک طرف اینڈ تک لے کے چلتے تھے. گرم سرد انہوں نے دیکھا ہوا ہے, بہت سی تجربات ہیں ان کے, وہ ظاہری بات ہے جو ایک میچور یعنی کہ پرانا پلیئر جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ہمیشہ سے انٹینٹ کی بات کرتے رہتے, تو یہ انٹینٹ کے چکروں میں یہ بھول گئے کہ میچ میں آپ نے صرف انٹینٹ نہیں دکھانا ہوتا, آپ نے سچویشن کو سمجھ کے میچ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ نے بس جی شارٹس کا انٹینٹ دکھانے کے ہم T20 کھیلیں, باقی بے شک پوری ٹیم جو ہے 18ویں اوور تک 19ویں اوور میں فارغ ہو جائے, یہ بھی نہیں ہوتا ہے, اینڈ تک لے کے چلنا ہوتا ہے. چلے اب یہ جو میچ تو ہو گیا ٹھیک ہے, وہ جیت بھی گئے, لیکن پھر انہوں نے کل چبل ماری, وہ تو ہمیں پتہ ٹھیک ہے ہی چبل نسل کے. یہ بیسیکلی مودی صاحب جو ہے نا, یہ مودی صاحب نے بھی غالباً ایک ٹویٹ کی کہ جناب کوئی کیا تھا آپریشن سندور گراؤنڈ میں کنٹینیوز ان دی گراؤنڈ, تو نقوی صاحب نے بھی جواب دیا. نقوی صاحب بھی پھر صحیح ٹکرے ہیں نا, نئی ٹرافی لینی بھائی چلو پھر ٹھیک ہے. وہ جو بھی ایشین ایسوسیشن ان کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے, اس کے پریزیڈنٹ بھی ہے, نہیں لی انہوں نے وہ بھی لپیٹ کے, تو اب ان کو ٹرافی ملی بھی نہیں میرے خیال میں. ہاں وہ اس کے بغیر ہی سیلیبریٹ کرتے رہے, اور اب جناب وہ واویلا کر رہے ہیں کہ جناب وہ بلکہ ان کا جو پلیئر ہے کیا نام تھا چکروردی نے پکچر وغیرہ لگائی ہوئی تھی کہ کپ کے ساتھ, وہ جو نارمل ٹی کپ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کی پکچر لگائی ہوئی تھی. ہاں, اور تم لوگ اسی لائق ہو بھائی, تم لوگوں نے اگر سیاست گھسائی ہے ٹھیک ہے. اب تمام پرانے کرکٹرز یہی نہیں صرف پاکستانی, باہر کے بھی جو ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو اقدام کو کرٹیسائز کیا کہ جینٹلمین گیم ہے کرکٹ ٹھیک ہے. اصل میں نا یہ زیادہ ہی کرتے جا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کارنر ہو جانا آہستہ آہستہ. وہ صرف اسپیسز بیسیکلی جو یہ کل کیا ہے نا, یہ اگر کوئی اور ٹیم اس طرح کا کرتی نا تو یہ سیدھا ایک لحاظ کا جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس ٹیم پہ بین تھا ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ICC میں تمام انڈینز BCCI کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ انڈینز بیٹھے ہوئے, اس وجہ سے کچھ نہیں ہونا. انہوں نے آبویسلی اب یعنی کہ اس قسم کا, حالانکہ یہی اگر کوئی بنگلہ دیش کی ٹیم کرے یا کوئی اور ٹیم کرے اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. پیلسٹین کے اوپر آواز اٹھائی تھی جنہوں نے, جس میں عثمان خواجہ تھا اور ایک اور پلیئر بھی تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو ان کے خلاف بڑا ایکشن لیا تھا اور منع کیا تھا کہ آپ یہ پالیٹکس وغیرہ جو ہے اس کو شیئر نہ کریں اس سے ریلیٹڈ. تو اگر اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ابھی بھی مطلب کہ اگر اسی کو اگر ہمیں ریفرنس بنانا تو پھر ابھی بھی ان کے اوپر پھر کافی سختی ہونی چاہیے. میرا تو جناب یہ جتنے انڈین دوست ہیں ہم تو کہیں گے ان کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اچھی کرکٹ کھیلی, آپ لوگ جیتے, آپ کو مبارکباد, لیکن بہت چھوٹے دل کے لوگ ہو آپ, بہت کہتے ہیں نا شاہد افریدی نے کہا تھا نا کہ ہم ان کی طرف جتنا مرضی ہاتھ بڑھا لیں لیکن جو ہمارے دل ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے. یہ سیاست جو ہے نا, سیاست دان, یہ جو مودی صاحب ہیں یہ اپنی سیٹ کے چکروں میں پورے ملک کو انہوں نے جناب ایک لحاظ کا وہ کہتے ہیں نا شرمندگی کا سامنا کروایا ہے. کیا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے, میدانی جنگ میں آپ کو ایسی پٹائی پڑی ہے, پورا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہے, آپ لوگ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب چلیں آپ لوگوں نے وہ جو پٹائی کھا لی, اب اس کے بعد تو اپنی حرکتوں سے باز آؤ, اب سیاست کو اس کے اندر بھی گھسا لیا ٹھیک ہے.
تو یعنی کہ پالیٹکس ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، اس کے لیے تو ہمیں ڈسکشن کے لیے کافی ٹائم. بہرحال یہ ہے کہ افسوس ہوا پھر انہوں نے جو کل وہ کہتے ہیں نا چول ماری، وہ تو نہیں اس طرح کی چولیں مارنی چاہیے. چلے جی ڈاکٹر صاحب، اب تو فی الحال تو یہ ہمارا کرکٹ انالیسس جو ہے فی الحال بریک لگ گئی ہے اس کو، کیونکہ ہارڈ بریک کیونکہ ٹورنامنٹ ختم ہو چکا ہے. بہرحال کل اچھا مقابلہ تھا، لیکن جہاں کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی تھی. مسئلہ یہ نا کہ کمیاں کوتاہیاں کو درست نہیں نہ کر رہے، شروع سے نظر سیاست ہے نا، بورڈ کے اندر سیاست ہے. ٹھیک ہے، نقوی صاحب بھی چمڑے ہوئے ہیں، بلا یار چلو ٹھیک ہے آپ لوگ، ہاں یا تو منسٹری چھوڑ دو یا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، پتہ نہیں کیا ہو. بس یہ ان کے آگے سے جو منظور نظر ہیں، یہ خود بھی تو کسی کے منظور نظر ہے نا. اب ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ ڈالے کے ڈر سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ بھی نقوی صاحب، اگر آپ تک یہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے، آپ بھی تو منظور نظر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس منظور نظر کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کرکٹ کے جو حالات ہو گئے ہوئے ہیں اور جو اس وقت سچویشن ہماری بن گئی ہوئی ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. میں نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ انہوں نے ہی کہا. چلیں پہلے ریکارڈ کروا لوں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.